حاضرین محترم، یوں تو سارا سال ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور ولادت کی خوشی میں محافل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، بیان فضائل و سیرت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ماہ ربیع الاول آتا ہے اور ماہ ربیع الاول کی آمد ہوتی ہے تو پورا مہینہ ہی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن خاص طور پر 11 اور 12 کی رات اور دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں خوشیاں اور مسرتوں کے ایسا سیلاب امڈ آتا ہے کہ شہر شہر، گلی گلی، کریا کریا، گاؤں گاؤں، ہر جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں جھوم اٹھتی ہے، ہر سینہ جھوم اٹھتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے ہیں۔ مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں کون کون سے طریقے اپناتے ہیں۔ کسی بھی عمل کے جائز ہونے اور حرام ہونے کے لیے وہ عمل دیکھا جاتا ہے کہ وہ عمل کون سا ہے، کون سا عمل وہ کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم میلاد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھیں، میلاد کے معمولات کو دیکھیں تو کوئی بھی ایسا عمل ہمیں نظر نہیں آتا کہ جو ناجائز ہوں، جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں۔ کوئی ایسا عمل ہو جو آقا علیہ السلام کی سیرت اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کے عمل سے نہ ملتا ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم محافل میں کرتے کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اجتماع کرتے ہیں۔ اب اجتماع کرنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ آقا علیہ السلام جب بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا تو صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع فرماتے اور پھر ان کے ساتھ اظہار کرتے۔ اور آقا علیہ السلام نے اپنی میلاد کا تذکرہ بھی اجتماع کی صورت میں فرمایا۔ آقا نے فرمایا سب سے بہترین جو خلقت ہے انسانوں میں، مجھے سب سے بہترین طبقے میں رکھا گیا۔ پھر جب خاندان بنائے گئے، قبیلے بنائے گئے، خاندان بنائے گئے، گھر بنائے گئے، تو ہر جگہ مجھے سب سے بہترین گھرانے میں، سب سے بہترین قبیلے میں، سب سے بہترین خاندان میں، سب سے بہترین گھر میں رکھا گیا۔ آقا نے خود اپنا تذکرہ فرمایا۔ پھر دوسرا عمل جو ہم کرتے ہیں جب محافل کا انعقاد ہوتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ کیا قرآن مجید کی تلاوت کرنا کوئی ناجائز عمل ہے؟ آقا علیہ السلام خود بھی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کا قرآن تلاوت فرماتے تھے، اور اگر کوئی اچھا قاری کوئی اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت فرماتا تو آقا علیہ السلام خود اس سے قرآن کی تلاوت سنتے بھی۔ تو قرآن سننا اور سنانا یہ بھی جائز عمل ہے۔ پھر ہم تیسرا عمل دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام کی نعت خوانی، مدح سرائی، نعت خوان کرتے ہیں۔ شعر کی شکل میں آقا علیہ السلام کی ثنا خوانی کی جاتی ہے۔ تو خود آقا علیہ السلام مجلس منعقد فرماتے اور حسان بن ثابت کو ممبر پر کھڑا کر کے فرماتے، اے حسان سناؤ میری نعت سناؤ۔ تو حسان بن ثابت وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا علیہ السلام کی ثنا خوانی کرتا تھا اور حضور خود اسے انعامات سے بھی نوازتے تھے۔ تو ثنا خوانی بھی جائز عمل ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر تقاریر ہوتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی نثر کی صورت میں خطباء ائمہ خطاب فرماتے ہیں، تقریر کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا بیان ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کے شمائل کا بیان ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کے خصائل کا بیان ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کے اخلاق کا بیان ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کے جسم اقدس کا خوبصورتی کا اظہار ہوتا ہے، آمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کی بیان سیرت عظمیٰ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جائز عمل ہے۔ آقا علیہ السلام خود اس کا اظہار بھی فرماتے اور صحابہ کرام کا معمولات بھی یہی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محافل میلاد پر اگلا عمل کیا کیا جاتا ہے، پھر قیام کیا جاتا ہے، درود و سلام آقا علیہ السلام پر پڑھے جاتے ہیں۔ تو درود و سلام وہ عمل ہے جس کا حکم خود قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے محبوب آقا پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آقا علیہ السلام پر درود بھی بھیجا کرو، خوب سلام بھی بھیجا کرو۔ تو قیام درود و سلام کرنا یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، جائز عمل ہے۔ کھڑے ہو کر کوئی درود پڑھتا ہے، کوئی بیٹھ کر درود پڑھتا ہے۔ آقا علیہ السلام پر درود پڑھنا، آقا علیہ السلام پر سلام پڑھنا، یہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت۔
تو یہ بھی جائز عمل ہو گیا۔ تو یہ معمولات میلاد ہو رہے ہیں، خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، اور اس میں عمل یہ ہو رہے ہیں، طریقے یہ ہو رہے ہیں، تو ان میں کون سا عمل ہے جو جائز ناجائز عمل ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قیام و سلام کے بعد لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، طعام کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک جائز عمل ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود اپنی ولادت والے دن کھانا کھلایا، اور جب پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کس چیز کی دعوت ہے، تو فرمایا یہ میرے میلاد، اس دن میں پیدا ہوا تھا، تو اس چیز کی دعوت آقا علیہ السلام نے بھی کھانا کھلایا۔ اور ویسے بھی کھانا کھلانا، کسی کی دعوت کرنا، یہ جائز عمل ہے۔ تو آقا کے میلاد کی خوشی میں تو یہ اور بھی جائز عمل ہو جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا عمل کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں لائٹنگ کی جاتی ہے، چراغاں کی جاتی ہے، تو چراغاں کرنا بھی کسی بھی معاملے میں منع نہیں۔ بیٹے کی ولادت ہو، بیٹے کی شادی ہو، بچوں کی شادیاں ہوں، اگر کوئی عقیقے کا پروگرام ہے، اگر کوئی اور پروگرام ہے خوشی اور مسرت کا، کسی ملک کی کامیابی کا دن ہے، دفاع کا دن ہے، تو خوشی میں لائٹنگ کی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، تو جائز عمل ہے دنیا میں یہ، اور اسلام میں بھی یہ جائز عمل ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں لائٹنگ کرنا، چراغاں کرنا، یہ ناجائز کیسے ہوگی؟ تو جائز معمولات میں سے یہ ایک بھی عمل ہے کہ ہم لائٹنگ کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، یہ بھی جائز عمل ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معمولات میلاد میں سے جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے، خاص طور پر 12 ربیع الاول کو، اور ربیع الاول کے مہینے میں جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے کوئی بیٹھ کر عبادت کرنا، بیٹھ کر ذکر کرنا، یہ ہی صرف مذکور نہیں ہے، بندہ جلوس کی شکل میں کرے، کھڑے ہو کر کرے، بیٹھ کے کرے۔ آقا علیہ السلام کی آمد کے تذکرے کرنے ہیں، سیرت کے تذکرے کرنے ہیں، اسوہ کا بیان کرنا ہے، تو کوئی بھی بات کر دے، اگر جلوس کی شکل میں لوگوں کو اکٹھا کر کے اور ایک ریلی کی شکل میں آمد مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہوئے آقا علیہ السلام کے استقبال کا ذکر کرتے ہوئے یہ عمل کرنا، تو یہ بھی جائز عمل ہے۔ اور کوئی پوچھے اس کی دلیل کیا ہے، تو جب آمد مصطفیٰ ہوئی تھی مدینہ پاک میں، تو مدینہ کے صحابی، مدینہ کی صحابیات جلوس کی شکل میں مدینہ کی گلیوں میں آ گئے، اور آقا علیہ السلام کا استقبال بھی کیا، اور جلوس کی شکل میں ریلی بھی نکالی، اور چھتوں پر کھڑے ہو کر بچیوں نے دفوں کے ساتھ آقا علیہ السلام کا استقبال کیا، اور حضور نے منع نہیں فرمایا، تو یہ جائز عمل میں سے عمل ہے۔ تو ہم نے دیکھا جتنے بھی معمولات میلاد ہیں وہ سارے کے سارے جائز امور میں سے ہیں، کوئی بھی اس میں سے ایسا عمل نہیں ہے جو ناجائز کرتے ہیں، حرام عمل کرتے ہیں۔ تو جائز عمل ہے تو ان پر اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ جائز عمل اگر باقی کاموں میں کیے جائیں، اجتماع شادی کی صورت میں بچوں کی کیا جائے تو جائز ہے، اگر ہم عید الفطر پر اجتماع کریں جائز ہے، جمعے کے موقع پر اجتماع کریں جائز ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت جس کے صدقے سے سب چیز ملی ہیں، اس پر یہ اہتمام کرنا تو جائز ہی جائز ہوگا، بلکہ بڑھ کر اجر و ثواب ہوگا۔ عید الفطر مل جائے، عید الاضحیٰ ہو، یا رمضان پہ اجتماع ہو، لیلۃ القدر کا اجتماع ہو، یعنی کوئی بھی پروگرام، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، نعت خوانی کرنا ہے، سیرت کا بیان کرنا ہے، قیام و سلام، درود و سلام پڑھنا ہے، لنگر کا اہتمام کرنا ہے، یہ سارے معمولات جائز امور میں سے ہیں۔ اور جائز امور میں سے جب ہیں تو حضور کی خوشی میں یہ عمل کرنا تو باقی دنوں کی نسبت یہ ثواب اور اجر و ثواب میں بھی بڑھ چڑھ کر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں آج یہ پیغام ملتا ہے اس محفل ماک کی آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں یہ پیغام ملتا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں یہ اہتمام کرنا تو پھر اجر و ثواب کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔